انسان کی زندگی کا تیسرا سفر، پہلے دونوں سفر غیر اختیاری تھے، اب یہ تیسرا سفر اختیاری ہے۔ اب انسان کا قدم قدم پر امتحان ہوگا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور حیات ہے ہی اس لیے کہ انسان کو آزمایا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پتھر کی طرح مجبور محض نہیں بنایا، انسان کے سامنے ہدایت اور گمراہی کے راستے کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ کوئی انسان یوں نہ کہہ سکے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اللہ نے سب کچھ کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ یہ تیسرا سفر جو ہے سب سے اہم سفر ہے۔ یہ تیسرے سفر میں ہم چل رہے ہیں، ہم سب اس تیسرے سفر میں چل رہے ہیں، اور یہ تیسرا سفر تمام اسفار میں، تمام سفروں میں سب سے اہم سفر ہے۔ پہلے دو سفر اسی سفر کی وجہ سے ہوئے، اور آنے والے تین سفر کی کارکردگی اسی سفر کے اوپر منحصر ہے۔ جیسا آپ کا یہ سفر ہوگا، آنے والے سفروں میں آپ کو راحت، چین اور سکون ہوگا، ورنہ ناقابل بیان تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ اسی سفر کے اوپر منحصر ہے۔ انسان دنیا میں آ کر اپنا مقصد حیات کو مرضی مولا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، شریعت کی روشنی میں شاہراہ زندگی کے اوپر چلتا ہے۔ رب کریم اس کو دونوں جہاں میں عزت کی زندگی عطا فرماتے ہیں، عزت کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو مومن مرد اور مومن عورت نیک عمل کرے، عمل صالح کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسی جنت میں اس کو داخل کریں گے جہاں اس کو کبھی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تیل بڑھ بھی اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، انسان جب اس دنیا میں تقوی والی زندگی گزارتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری والی زندگی گزارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے ہر تنگی سے اس کو نکال دیں گے، اور ایسی جگہ سے اس کو ہم رزق پہنچائیں گے جہاں سے اس کو بالکل وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب انسان اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرے گا۔ اگر انسان نے اس دنیا کے اندر میں کھانے پینے کو اور سونے کی نظر کر دیا، اور لہو و لعب اور لا یعنی باتوں، غیبت، چغلی، بہتان کی نظر کر دیا، تو میرے بھائیوں نہ یہاں سکون ہوگا نہ وہاں سکون ہوگا۔ عقل مند انسان تو وہ ہے کہ اس دنیا کے اندر میں رہتے ہوئے آخرت کو کامیاب بنا لے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے، خاص سیر و اعلام النبلاء کے اندر میں، کہ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے کا وقت قریب پہنچا تو حضرت زاروں کی تار رو رہے تھے، تو جو صحابہ قریب میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کیوں رو رہے، کیا موت کے خوف سے رو رہے؟ فرمایا میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، نہ میں موت کی وجہ سے رو رہا ہوں، نہ دنیا کے چھوٹنے کی وجہ سے رو رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا، میں اس عہد کو نبھا نہ سکا۔ فرمایا کون سا عہد لیا تھا؟ فرمایا اللہ کے حبیب نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ دنیا میں اسی طرح اتنی ہی زندگی گزارنا، اور دنیا میں اسی طرح زندگی گزارنا جتنا کہ ایک مسافر کے پاس توشہ ہوتا ہے، جتنا ایک مسافر سفر میں ہوتا ہے اور اس کے پاس جو ضرورت کے بقدر سامان ہوتا ہے اور وہ جس طرح زندگی گزارتا ہے، فرمایا اسی طرح زندگی گزارنا۔ فرمایا میں اس عہد کو نبھا نہ سکا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد جب گھر کے اندر میں سے جو سامان نکلا تو کل 10 درہم مقدار تھی صرف۔ یہ وہ پوری کائنات تھی جس کے اوپر وہ رو رہے تھے، صرف 10 درہم تھے جس کے اوپر وہ رو رہے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب پہنچا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، فرمایا مشک لایا جائے اور اس کو بھگویا جائے اور میرے بستر کے اوپر اس کو چھڑک دیا جائے، اس لیے کہ میرے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جو نہ جنات ہے نہ انسان ہے بلکہ وہ ایک نورانی مخلوق ہے۔ یہ تھے میرے بھائیوں وہ لوگ جنہوں نے زندگی اور اس دنیا کے ایک ایک سانس اور ایک ایک پل کو انہوں نے بالکل آخرت کی تیاری
کمانے کے لیے اور اپنی زندگی بنانے کے لیے انہوں نے گزار دی، پھر بھی وہ رو رہے ہیں کہ ہم نے اس کو غفلت میں گزار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو شہید کر دیا مغیرہ ابن شعبہ کے غلام ابو اللؤلؤ مجوسی نے، جب آپ نماز پڑھا رہے تو آپ کو خنجر مارا اور آپ نیچے گر گئے تو آپ کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ آپ کو ٹیک لگایا، آپ نے اسی حالت میں فرمایا مجھے چھوڑ دو اور سب سے پہلے تم نماز پڑھاؤ، نماز پڑھو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے گئے، آپ کو پانی دیا، دودھ دیا، لیکن چونکہ انتڑی پھٹ چکی تھی اس لیے وہ اندر میں ٹکتا ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے، جاؤ امی جان ماں عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے قریب سونا چاہتا ہے۔ امی جان ماں عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میں اپنے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد صدیق اکبر کے ساتھ میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر مانگ رہے ہیں تو میں عمر کو دینے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے عام قبرستان کے اندر میں میری جو اپنی سوکنے ہیں، میری بہنیں ہیں، ان کے ساتھ مجھے دفن کر دینا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اپنے والد کو خبر دیتے ہیں کہ والد خوشخبری ہو، آپ کو اجازت مل گئی، فرمایا نہیں بیٹا، جب میرا انتقال ہو جائے اور میرے جنازے کو اٹھا کر لے جایا جائے، دوبارہ میرے جنازے کو عائشہ کے گھر کے باہر رکھنا اور اجازت طلب کرنا، اس وقت اگر اجازت دے تو مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ عام قبرستان کے اندر میں مجھے دفن کر دینا۔ مجھے تو آپ کو یہ سنانا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی گود میں تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹے میرے سر کو زمین کے اوپر رکھ دے، اور اپنے سر کو اپنے رخسار کو زمین کے ساتھ مل رہے ہیں۔ فرمایا عمر کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا تو تجھ سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کون ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں عشرہ مبشرہ جن 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی، ان کے اندر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ تھے کہ اتنے سارے اعمال کرنے کے باوجود بھی ان حضرات کے سامنے آخرت کی فکر تھی، آخرت کی تیاری تھی۔ وہ انسان کیسے غفلت والی زندگی گزار سکتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ مجھے مر کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، اپنی والدین کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، لیکن جب اسلام لائے تو ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا اسلام قبول کر چکا ہے، تو ماں نے کہا جاؤ میرے بیٹے کو بلاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلا کر لایا گیا۔ فرمایا میں نے ایسا سنا کہ تو نے نئے دین کو اختیار کر لیا۔ فرمایا جی بالکل۔ فرمایا میں آپ سے قطع تعلق کرتی ہوں اور اس وقت تک آپ سے بات نہیں کروں گی اور بھوک ہڑتال کروں گی، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور دھوپ کے باہر راستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گی، اور اگر اسی حالت میں مر جاؤں گی لوگ کہیں گے کہ سعد نے اپنی ماں کو قتل کیا۔ یاد رکھنا جب تک تو دوبارہ مذہب کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا میں تب تک کھانا پینا نہیں کھاؤں گی۔ فرمایا اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ماں میں اسلام اختیار کر چکا ہوں، اب میں تیری بات سننے والا نہیں ہوں۔ اسلام کے ایمان کے خلاف اگر ماں باپ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس بات میں ماں باپ کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد سعد بن ابی وقاص نے ایک بہترین جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کی کتابوں میں ہے، سیر و اعلام النبلاء میں ہے۔ فرمایا لو كانت لك نفسا نفسا لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دینی ان شئتی فقولی او لا تأکلی۔ اے ماں سن لے کان کھول کر، اگر تیری 100 جان ہو اور میرے اسلام کی وجہ سے تیری ایک ایک جان نکل جائے تب بھی تیرا بیٹا اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو چاہے تو کھانا کھا، تو چاہے تو چھوڑ دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ مجھے یہ سنانا ہے کہ وہ حضرات جن کے سامنے آخرت کی زندگی تھی، دنیا کے اندر میں انہوں نے ایک ایک پل کو آخرت کے لیے قربان کر دیا، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر میں غفلت میں زندگی گزاری۔ میرے بھائیوں یہ تھے وہ صحابہ، یہ تھے وہ ہمارے اکابرین جن کو ہمیں ان کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے اور انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ اپنے بندے کو کہتے ہیں کہ اپنے ایک گنہگار بندے رات ہونے سے پہلے توبہ کر لے، اور رات کے بعد اللہ پھر اعلان کرتے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے توبہ کر لے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم گر گرائے، روئے اور ندامت کے آنسو کے ساتھ روئے، اپنے گناہوں کے اوپر روئے، اور ہر اللہ کو نافرمان کرنے والے، ناراض کرنے والے اعمال کو چھوڑ دے۔ اس دل پر خدا کی رحمت ہوتی ہے
جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس سفر کو ہم نے کامیابی کے ساتھ اور فکر مندی کے ساتھ اگر ہم نے اس کو گزارا اور محنت کی، تو آنے والے سارے سفر کے اندر میں ہمیں راحت اور چین اور سکون ہوگا، ورنہ کہ افسوس کہ اتنی زندگی ملنے کے باوجود بھی ہم نے ہمیشہ کے سفر کو گنوا لیا۔ بہرحال میرے بھائیوں، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام سنا ہوگا، فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ بصرہ کے اندر جا رہے تھے، چند بچے اخروٹ اور بادام کے ساتھ کھیل رہے تھے، ایک بچہ وہاں بالکل اداس ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیٹا کیا ہوا، کیا تمہارے پاس اخروٹ اور بادام نہیں ہے؟ میں تمہیں بازار سے خرید کر لا کر دیتا ہوں، تم بھی ان کے ساتھ کھیلو۔ فرمایا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے آخرت کی فکر ہے۔ فرمایا کیا فکر ہے، کیا تم نہیں کھیلو گے؟ فرمایا اللہ نے ہمیں اس کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ فرمایا کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا تمہیں کس نے یہ بات بتائی؟ فرمایا اللہ کہہ رہا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم دوبارہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، فرمایا مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ تو وہ بیٹے نے چند شعر کہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا یہ چل چلاؤ کی دنیا ہے جو ہر روز دوڑ رہی ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا، اے ذوالنون مصری اپنے ہمیشہ کے سفر کے لیے کچھ تیاری کر لے، یہ زندگی اور یہ موت اپنے دامن کو اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ گھوڑے اور سانپ کی شکل میں ہے، حوادثات کی شکل میں ہے، کب کس کو اچک لے معلوم نہیں، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ اختیار کر لیجئے۔ فرمایا اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اس کے بعد وہ بچہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس بچے کو اپنی گود میں سلایا، اس کے رخسار سے میں نے اپنے آستین سے مٹی وغیرہ صاف کی، جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا بیٹا تمہیں یہ بات کس نے سمجھائی کہ ابھی سے تمہاری زندگی میں اس قدر خوف ہے؟ وہ رو رہا تھا۔ فرمایا مجھے کسی نے نہیں کہا، میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں، جب میری والدہ چولہا جلاتی ہے تو سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے، جب وہ آگ اس کو پکڑ لیتی ہے پھر بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ فرمایا مجھے خوف ہے کہیں قیامت کے دن رب کریم جب جہنم کو بھڑکائیں گے تو مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکائیں گے، مجھے ڈر ہے میں کیسے دنیا کے اندر میں عیش و عشرت کی زندگی گزاروں۔ فرمایا مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ اس کے بعد کچھ انہوں نے نصیحت کی کہ اس دنیا کے اندر میں غفلت کی زندگی نہ گزارو، لاپرواہی کی زندگی نہ گزارو، عبادت کیجئے، کب کس کا وقت آ جائے۔ فرمایا یہ کہنا تھا کہ ذوالنون مصری کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی غفلت میں گزارنے کے لائق نہیں ہے، انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے۔ یہ آج عمدہ لباس ہے، کل مجھے قبر میں جانا ہے، وہاں میرا جسم بوسیدہ ہو جائے گا، یہ میرا حسین و جمیل میرا چہرہ زمین کے اندر میں جا کر بوسیدہ ہو جائے گا، گل جائے گا اور مجھے میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن رب کریم کے سامنے میرے سارے راز کھل جائیں گے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو کر گر گئے، جب وہ ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو اس تیسرے سفر کی فکر کرنا ہے، ہم اسی تیسرے سفر میں چل رہے ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حاضر ہونا ہے۔ یہ تیسرا سفر ہے، جس کا یہ سفر اچھا گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، اور اس